ہماری اپنی بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، یہ بڑا اہم موضوع ہے اور جس پہ موجودہ حالات میں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف یہاں پہ نہیں، یہ پورے میڈیا پہ یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، اور یہ جو یک کے بعد دیگرے جو واقعات ہوئے ہیں، بنوں میں ہوا ہے یا باقی ہوئے ہیں، بڑے افسوسناک اور بڑے وہ ہیں، یہاں نا 2-3 چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ ایک تو جب بھی افغانستان کا ایشو آیا ہے، دنیا بھاگ کے ہمیں آگے لگا کے افغانستان لے جاتی ہے۔ ہمارے اندرونی حالات جس نوعیت کے ہوں، پھر بھی ہم دنیا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ امن کی خاطر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ افغانیوں کو سپورٹ کیا ہے، وہاں امن کے لیے، وہاں ایک پائیدار حکومت کے لیے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ ہمارے اندرونی حالات کا ایشو بھی چلتا ہے، لیکن دنیا نے ہمیشہ ہمیں تنہا چھوڑا ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ ایک دفعہ پھر وہ افغانستان سے فال آف کابل آپ نے کہا، اس کے بعد سے وہ نکلے، انہوں نے پیچھے پتہ نہیں کیا کہ اب جس پاکستان کو ہم اتنا بڑا فرنٹ پہ لائے تھے، اس کے اندر کے حالات کیا ہیں اور وہاں کے حالات کیا ہیں، اس کے معاشی صورتحال ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے کہ وہ ہمارے اندرونی حالات کو بہتر کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، انہوں نے خود اعتراف کیا، بائیڈن نے اعتراف کیا کہ ہم ادھر نیشن بلڈنگ کے لیے تو نہیں گئے تھے افغانستان میں۔ نہیں، تو جب افغانستان میں نیشن بلڈنگ کے لیے نہیں گئے تھے تو ہمارے ان کو کیا پرواہ لگی؟ نہیں ہونی چاہیے پرواہ، اس کی وجہ ہے پھر جب یہ حالات بگڑتے ہیں نا، تو پھر یہی دنیا چیخنا، چلانا، الزام لگانا اور 100 قسم کی توجیہات لے کے وہ ہمارے اوپر پریشر کریٹ کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، آپ نے اس طرح نہیں کیا۔ ہماری افواج جو ہے، ہماری قوم جو ہے، وہ مسلسل اسی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لڑ رہی ہے۔ جنرل صاحب نے بھی کہا ہمارے اندر سے بھی کچھ فیکٹرز ہیں، ہمارے باہر سے بھی ہیں، سر بہت زیادہ فیکٹر ہے، بہت زیادہ فیکٹرز ہیں۔ تو اس صورتحال میں تو دنیا کو اب 20 سال وہ یہاں پہ بیٹھے رہے، اور 20 سال بعد وہ جہازوں سے لٹک کے بھاگتے، دوڑتے، ہانپتے، کامتے وہاں سے نکل گئے۔ اب وہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ وہ بھی ہمارے کوئی 2-4 اچھے فلائٹ آپریشن تھے، ورنہ ان کے تو فلائٹ آپریشن پر فرانس کے صدر نے کہا کہ یہ تو یورپ اور امریکہ مغرب کے منہ پہ تماچا ہے۔ اچھا، جیسے آپ جنرل صاحب نے منشن کیا، اب 30 لاکھ افغانی ہمارے پاس بیٹھا، اور کوئی آج کا نہیں بیٹھا ہوا، وہ ایک عرصے سے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، انہیں اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، اچھا دوحہ معاہدہ ہو یا کوئی بھی ہو۔ ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ ایسا کوئی میکنزم بن جائے جو اس خطے میں پائیدار امن کے لیے۔ اب آرمی چیف صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اس خطے میں امن ہونا چاہیے، تجارت ہونی چاہیے، لوگوں کی زندگیوں میں سہولتیں ہونی چاہیے، لوگ ایک پرامن طریقے سے رہیں۔ اب پاکستان تو مکمل طور پہ اپنے حالات سے ہٹ کے جو ہے، اپنی مشکلات معاشی جن کا آپ نے ذکر کیا، ان سے آگے آ کے پوری دنیا کے لیے یہ ایک کام کر رہا ہے اور کام کیا ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہے کہ دنیا کو اکنالج کرنے کی بجائے پھر جو ہے نہ کوئی وہ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگ دکھی ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم ایک طرف سے، اب آپ نے خود فرمایا کہ 80,000 جو ہے نا ہم نذرانہ دے چکے ہیں، اس کے بعد یہ قوم کیا کرے؟ مطلب یہ 7 میریٹ ہوٹل ہے، یہ بلاس دیکھ لیں، F8 کچہری دیکھ لیں، اٹیلین ریسٹوران دیکھ لیں، ڈنمارک امبیسی والا بلاسٹ آپ دیکھ لیں، ہمارے حساس اداروں پہ حملے دیکھ لیں، مطلب جگہ جگہ ہم نے خون خرابہ دیکھا ہے۔ کلاسرا صاحب تو یہ میرے پورے شو کا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا، اتنے ہولناک، المناک اور افسوسناک واقعات رونما